बिन्नियात, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس پہ ہے؟ نیتوں پہ. یعنی ہمارے اعمال جو ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، تو وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کہتے ہیں اخلاص سے نیت اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے. اگر آپ کی نیت خالص ہے تو آپ کا جو بھی کام ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی کے ساتھ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے پھر قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہو سکتا ہے. اگر آپ کوئی چیز نیت سے کرتے ہیں تو تھوڑا بھی وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، جبکہ اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی راکھ کا ڈھیر ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، وہ فرض بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، مطلب کیا ہے، ہر چیز میں کہتے ہیں نماز بہت لمبی پڑھتا ہے. اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے تو وہ اس کی نیت یہ ہو ریاکاری کی کہ میں کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے دیکھیں اور کہیں کہ کتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کتنا، مطلب اگر نفلی روزے رکھتے ہیں تو دیکھ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. مطلب ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ یعنی وہ ایسا ہی ہے کہ اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی راکھ کا ڈھیر ثابت ہوگا. تو یہ بات بس آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ بڑے سے عمل جو ہے، بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں فرماتے ہیں، پہلی ہی آیت ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جس کا معنی ہے ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ پوری یکسوئی کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، اطاعت کو اس لیے خالص رکھیں، اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں. یہی صحیح اور مضبوط دین ہے. اب دیکھیں کہ اس میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں کہ صحیح اور مضبوط دین کس چیز کا نام ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہی پڑھا تھا نا؟ کیا کہا تھا کہ نہ کہ یعنی تیرے ہی کے ساتھ کیا، یعنی کسی اور کی نہیں کرتے، اللہ کے لیے. اس میں ایک اور حدیث ہے، بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ وہ یاد رکھ لیں حدیث، انما الاعمال بالنیات، کیا ہے حدیث؟ انما الاعمال بالنیات. اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کے قول و فعل اور سعی و جہد کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حاصل ہو، اللہ کی رضا کا حصول ہو. اخلاص کس سے ہے؟ خلوص کہتے ہیں نا، اس کا خلوص وہ بہت مخلص ہے. اخلاص اسی طرح مخلص، خلوص، خالص، یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان سے ہے. اب کہتے ہیں کہ اخلاص یا مخلص یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اخلاص کی ضد جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا خالصاً ہونا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اگزامپل دیتے ہیں، یہ خالص دودھ ہے، یہ خالص شہد ہے، کہتے ہیں نا. تو اخلاص کی اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ اشتراک یا شرک. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، ایسے ہی ہے نا. تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ پارٹنر نہ بنائے، شریک نہ بنائے. تو یعنی عمل محض اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، کیا یہ تو اشتراک یا شرک کیا ہے؟ یہ ہے کہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے، بلکہ کسی حیثیت سے کوئی اور مقصد، ریاکاری، شہرت اور ناموری، خواہش نفس یا کوئی خوف اور لالچ وغیرہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شرک اس میں اور بھی چیزیں شامل ہو جائیں جب آپ کی نیت میں، تو کیا ہوگا؟ ریاکاری آ جائے. اسی طرح اپنے آپ کو کہنا کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں یا میرے پاس بہت ڈگریاں ہیں، مجھے اب کسی پہ روب ڈالنے کے لیے کچھ کرنا. ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہننا تو مجھے دوسرے دیکھیں گے، اپنی بیوٹی کو دیکھ کے کہ میں بہت خوبصورت ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں
کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جو عمل ہوتا ہے اس کو بھی ضائع کرتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر ایسا ہو تو پھر حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر کوئی عمل ایسا ہو جس میں اشتراک ہو، کوئی دوسری چیز شامل کر لی جائے، نیت میں کھوٹ آ جائے، تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کے نزدیک نیک اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں، جن کی حیثیت دین حنیف میں مسلمہ ہے۔ یعنی دین حنیف کون سا دین ہے؟ اسلام، ٹھیک ہے؟ تو اسلام میں 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ اول شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے، اور نمبر 2 کیا ہے؟ کہ غرض اس میں شامل نہ ہو، آپ کا اپنا جو مقصد ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کے لیے، دوسرا کیا ہے؟ سنت کے مطابق۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کریں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تو میرے سے راضی ہو جا، میں پڑھنے جا رہا ہوں اللہ راضی ہو جا، میں فلاں جگہ پہ اگر کسی کی شادی میں بھی شریک ہونا ہے تو اس لیے کہ ناطے رشتے ٹوٹے نہ، صلہ رحمی کروں، تو اللہ میرے سے راضی ہو جا۔ یعنی آپ کوئی بھی دنیا کا بھی کام کرتے ہیں نا، جب اس میں اللہ کی رضا کا ہوگا نا، کہ اللہ میرے سے راضی ہوگا، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو دیکھیے گا اس میں بھی ثواب شامل ہو جائے گا۔ مومن کا تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو وہ اس میں نیکی بن جائے گی۔ ایسے ہی ہے، اگر کوئی بندہ انگلش سیکھتا ہے تو آپ کہیں گے وہ کیسے ثواب بن سکتا ہے؟ اگر آپ انگلش اس لیے سیکھتے ہیں کہ یہ میں لینگویج سیکھوں اور اس سے میں دین پھیلاؤں، ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگوں کو جو سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو کیا اس میں ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اب دنیاوی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی عمل لے لیں، جب آپ اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا ساتھ لے کے آئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کے لیے یہ کام کروں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ثواب ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا یہ ہے عمل سنت کے عین مطابق ہو۔ آپ دیکھیں کہ سنت، اگر ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں، دیکھیں گے کہ یہ سنت کے مطابق ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل جو ہے اللہ کو قبول ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ، مطلب کوئی بھی نماز لے لیں، فجر کی لے لیں، 2 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر 2 فرض کو کہتے ہیں کہ میں 4 فرض کر کے پڑھتا ہوں، کر تو نیکی کا کام رہے ہیں نا، 2 فرض ہیں، اس کو کہیں کہ 4 فرض بنا کے میں پڑھتا ہوں، کٹھی 4 رکعتیں پڑھتا ہوں، کیا وہ قبول ہوں گی؟ نہیں ہوں گی نا۔ وہ اپنے سے کر رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیسے پڑھی اور پڑھائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر عمل جو ہوگا، جو آپ سنت کے مطابق کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی وہ قبول و منظور ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی نے ایسا عمل کیا جس کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا تو اللہ اس کو رد کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، جس پہ اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا نہیں ہے، اگر چاہے وہ نیکی کا ہی کام کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطاعت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح اور بھی قرآن میں بھی آتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کو اور سنت دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ جو لوگ اپنے محسن آقا و مالک کو بھول کر خواہشات کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے حصے میں قیامت کے دن حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ بہت بڑی بات ہے، اپنے اللہ کو بھول کر، اپنے اللہ کی رضا کو بھول کے جو کام کیا جاتا ہے، قیامت والے دن وہ بس پچھتاتا رہے گا، کاش مجھے اللہ دنیا میں بھیج دے۔ کیا اللہ پھر دنیا میں بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے۔ اخلاص کا منبع اور سرچشمہ انسان کا دل ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ انسان روز قیامت ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جس کو مالک کائنات نے فوز عظیم کی بشارت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی کی بشارت دی ہے، جو قلب سلیم کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یعنی جس کا دل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ کام اس نے کیا ہوگا، تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں وہ کیا آتا ہے قرآن میں سورۃ الاعلی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بڑی پیاری آیت ہے کہ
کہ جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر ایک احکامات، دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ میں نہیں ہے، باقی دنیاوی کاموں میں ہے، آپ کس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ملے اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ چھوٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی چھوٹی کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو چھوٹے سے چھوٹے کام سے اب وہ جو بندہ کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوگا۔ تو روز قیامت جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ ایسے اللہ کی طرف لوٹ جو اللہ تیرے ساتھ خوش ہے، اللہ خوش حال، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی، داخل ہو جو جنت میں، وادخلی فی عبادی، یعنی میرے بندوں میں۔ اللہ کے بندے کون سے ہوں گے؟ جو نیکوکار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس روز مال اور اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ آج دیکھیں ہم سارا کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مال کمانے کے لیے یا اولاد کے لیے؟ ایسے ہی ہے نا، مال بھی اسی لیے کماتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑے ہو جائیں گے، ان کے پاس گھر اپنا ہوگا، سیٹل کر دیں بچوں کو اپنی زندگی میں، ایسے ہی ہے نا۔ جب چلے جائیں گے تو دعائیں دیں گے، کیا وہ دعائیں دیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو بنایا ہوا گھر ہے، آپ کی جمع کی ہوئی دولت کو کیسے لٹائیں گے، آپ کو کیا پتہ؟ ہو سکتا ہے وہ گھر، وہ دولت کو وہ غلط کاموں میں لگا لیں۔ کہتے ہیں کہ جو چیزیں انسان نے خود محنت کر کے نہ کمائی ہوں، جو جائیدادیں ملتی ہیں وراثت میں، اس کو ہمیشہ ضائع کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ قدر کب ہوتی ہے؟ جب وہ محنت سے خود کمائی جاتی ہے۔ آپ اگر اس کی اگزامپل دیکھیں کہ آپ نے اگر کوئی کام کر کے کوئی اپنی چیز لی ہو، کوئی سوٹ خریدا ہو یا گھر کی کوئی چیز لی ہو، کیسے سنبھال کے رکھیں گے نا، یہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے لی ہے یا خود کما کے لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ ہمیں کہیں سے گفٹ ملا ہو، اچھا ٹھیک ہے رکھ دو ادھر، ٹھیک ہے، اس کی قدر نہیں کریں گے۔ تو یہ باتیں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم نے چیزیں جمع کی ہیں، ہو سکتا ہے اس کی قدر نہ کی جائے، تو اس روز مال اور اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، مگر جو انسان قلب سلیم کے ساتھ آئے گا وہی کامیاب قرار پائے گا۔ یہ سورہ شعراء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت پر اس طرح قائم رہے جس طرح کمپاس ہر طرف سے گھوم کر ایک ہی سمت میں آ کر رکتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جیسے کلاک کی مثال لے لیں کسی بھی چیز کے، کہ آخر اس نے گھوم کے تو اس نے آنا ہوتا ہے نا، اگر 12 بج رہا ہے تو اس نے 12 پہ ہی آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر چیز نے گھوم کے آخر ہم سیر کرنے چلے جاتے ہیں، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، آخر کار تو اپنے گھر ہی آنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو دل کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قلب کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا، قلبن کیا مطلب ہے اس کا؟ دل، ہارٹ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کیف سے، ایک ہوتا ہے قاف سے، تو اس کا دوسرا جو ہے وہ نہیں ہے، یہ قاف سے ہے، ڈاٹ سے، قلبن، تو جس کا معنی ہے دل، اور جس کا مطلب دل کا مطلب کیا ہے؟ حرکت کرنے والی شے۔ اب یہ دیکھیں ہر ٹائم ایک منٹ میں کتنی دفعہ دل حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دل کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو قلب بھی ہر حال میں متحرک رہتا ہے، یہ جو ہمارا دل ہے ہر ٹائم چلتا رہتا ہے، اگر رک جائے تو خوف جو ہے وہ کیا ہے کہ زندگی انسان کی ختم ہو گئی، یا تھوڑی دیر کے لیے بھی رکتا ہے تو کتنے جان کو لالے پڑ جاتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اگر کوئی آئی سی یو میں کومے میں چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ایسا ہو کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے تو پھر کتنی پریشانی، ہم کہتے ہیں اللہ سے دعائیں کریں، روئیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، یعنی ساری فیملی کو پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہارٹ بیٹ رک گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، ہر کام میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو کہ اللہ تو راضی ہو جا ہم سے۔ دیکھیں جب اللہ راضی ہو گیا نا، پھر دنیا کا کوئی بھی کام آپ کے لیے نہ مشکل ہوگا، اور ہر کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس میں ثواب بھی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔